السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ زندگی کے ایک مشکل مقام سے گزر رہے ہیں۔ ہر چیز آپ کو ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اب آپ امید چھوڑ رہے ہیں۔ ہرگز نہیں لگتا کہ آپ اس دشوار گزار زندگی کو اب مزید جی بھی سکیں گے۔ زندگی کی دشواریاں آپ کو مسلسل نیچے ہی نیچے لے جا رہی ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کی قطعی ایک مختلف شخصیت ہے، کیونکہ آپ ایک مسلمان شخص ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایک خصوصی لاہ عمل ترتیب دے رکھا ہے، اور آپ کو یہ بھی بخوبی احساس ہے کہ اس وقت اللہ آپ ہی سے مخاطب ہوتا ہے جب قرآن میں وہ فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کی بڑے کٹھن امتحانوں سے آزمائش فرماتا ہے، اور ہر امتحان کے بعد ان کے درجے بلند فرما دیتا ہے، وہ ان کی روحیں پاک فرماتا ہے اور انہیں ایمان کے مٹھاس نصیب فرماتا ہے۔ وہ مٹھاس جو صرف ایک صحیح ایمان والا شخص ہی محسوس کرتا ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے، کیونکہ آپ سید البشر عظیم تر شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آپ ان مصائب و مشکلات کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑے۔ آپ صحابہ جیسی مقدس اور تابعین جیسی محترم شخصیات کی زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہیں مشکلات برداشت کرنا پڑا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جن مشکل حالات کا آپ کو ٹھیک اس وقت سامنا ہے، یہ جلد ہی گزر جانے والے ہیں، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گرم سورج کی روشن شعاعیں تب تک نمودار نہیں ہوتی جب تک کہ رات کا سیاہ ترین حصہ گزر نہیں جاتا۔ چنانچہ آزمائش کے وقت آپ کو اس کرن پر نگاہ رکھنا چاہیے جو بالآخر آپ کو من چاہے آرام اور راحت دینے والی ہے۔ آپ یقین سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہی ہے، چنانچہ پریشانی یا ذہنی دباؤ کی زیادتی اس ربانی منصوبے کو نہ تیز کر سکتی ہے اور نہ آپ کو آپ کی خیالی جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ سو آپ کو صبر تحمل اپنانے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کو دل میں ٹھان لینا ہوگا کہ اب شکوہ و شکایت صرف اسی کے حضور ہوگی جو کبھی آپ کے شکوں سے نہیں اکتاتا۔ آپ کو مثبت طرز عمل اپنانے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اسے قطع نظر کہ آپ کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے۔ پیش آمدہ امتحانوں کو آپ زندگی کے سبق آموز موڑ کے طور پر لیں۔ آپ کو مشکل حالات میں آگے دیکھنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک مختصر اور عارضی قیام گاہ ہے۔ آپ کو ایک سچا مسلمان بننے کا عزم کرنا ہوگا، اور آپ کو حکمت والے قادر مطلق پر مکمل اعتماد کرنا ہوگا، اور آپ کو علم ہے کہ آپ کی انعام کا معاملہ اس واحد ذات مقدسہ کے سپرد ہے جو چنندہ ترین انعامات کی مالک ہے۔ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اپنے آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو تیرے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔